اس میں چند چیزیں جو آغاز سے ہمیں ڈسکس کرنے کے دوران ہمیں معلومات ہوئی ہیں. اس میں آگاہ کے فلاحی کام ہیں جو MWM کے تحت ہوئے. مثلا ان میں سے روزگار لوگوں کو مہیا کرنا، سبیل امام حسین کے میں لگانا اور اس میں نل کے لگوانا. اور اس میں ایک اور کام ہے کہ سلائی سینٹر ہے جس میں لوگ یعنی جو بچیاں ہیں وہ اگر کوئی سیکھنا چاہتی ہے تو اس میں وہ سیکھ کے 6 مہینے کے کورس کے بعد وہ خود اپنا روزگار کما سکتی ہیں. اسی طرح فلاحی کام ہیں. اور اسی طرح تعلیم کے موضوع میں یعنی جو غریب طالب علم ہیں اور آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی فیس نہیں ہے یا کسی معاملے میں اگر ان کو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ ادارہ ان کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ ان چھوٹی سی رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے مستقبل کو نہ چھوڑیں، تاکہ وہ ایک اچھے اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو بنے اور واپس آ کر وہ پھر قوم و خواتین ملت کے کی لیے خدمت اس کریں. میں یہ ہے کہ ہم 6 مہینے میں ان کو کورس کمپلیٹ کرواتے ہیں جی اور پھر اس کے بعد جس کی کارکردگی بہتر ہے اس خاتون کو وہ 16,000 روپے کی جو سلائی مشین ہے ہوتی ہے وہ بھی ایز اے تحفۃً انعام کے طور پر انعام کے دیں طور گے. پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم آغا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں اپنے چینل پہ انٹرویو کرنے کا موقع دیا. تو بجائے اس کے کہ میں تعارف کراؤں اپنی زبان سے، تو ہم آغا سے گزارش کریں گے کہ یہ اپنی ہی زبان سے اپنا تعارف اور اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آگے ان کی کیا مصروفیت ہے. آغا صاحب. سید رضوان حیدر کاظمی میرا نام ہے جی. بائی پروفیشن میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور الحمدللہ میں نے ایم اے انگلش کیا، ماشاء اللہ. زکریا یونیورسٹی سے ایم ایڈ کیا اور ایم اے پاک اسٹڈیز بھی کیا. 2002 میں میں نے اٹیمپٹ لی CSS کی اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گئے اور اس کے بعد الحمدللہ یہیں پر خدمات سر انجام دے رہے علی پور میں، علی پور گورنمنٹ ہائی اسکول میں. جی یعنی شروع سے ہی آپ یعنی جیسے ہی آپ نے تعلیم سے فارغ ہوئے تو جی گورنمنٹ جاب لگ گئی اور جی جی بالکل ٹیچنگ میں ہی. ٹیچنگ میں. اور شام میں پھر ہماری ایکٹیویٹیز تنظیمی حوالے سے، فلاحی حوالے سے، سوشل ورک کے حوالے سے جاری رہیں. ماشاء اللہ. اچھا، گورنمنٹ جاب لگنے کے بعد آپ نے ابھی بتایا نا کہ آپ کی تنظیمی اور فلاحی ایکٹیویٹیز ہیں، تو ٹیچنگ کے علاوہ آپ نے جو فلاحی ہیں یا تنظیمی ادارے ہیں ان میں کون کون سے اداروں میں آپ نے کام کیا ہے اور اس میں جو پروجیکٹس ہیں کون کون سے آپ نے شروع کرائے ہیں؟ الحمدللہ ہم اپنے تدریس کی مکمل ہونے کے بعد ہم نے اسٹوڈنٹس ایڈوانسمنٹ فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن جی اس کا یہاں پر ادارہ بنایا اپنے علاقے میں. اور اس سے پہلے تنظیم میں ہم جس میں تھے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان، ماشاء اللہ. اصل میں وہیں سے ہم فارغ التحصیل ہیں اور وہیں سے ہم نے امور کو سمجھنا پرکھنا سیکھا. اور اس کے بعد الحمدللہ مجلس وحدت مسلمین میں ہم شامل ہوئے اور اس کے بعد 2019 میں مجھے ضلع علی پور کی مسئولیت ملی اور اس کے بعد ہم نے مختلف پروجیکٹس یہاں پر کیے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تربیتی امور کے حوالے سے یہاں پر جاری رہے اور الحمدللہ ابھی بھی جاری ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، یعنی جب آپ ISO میں آپ نے کہا ہے کہ پہلے ISO میں رہے تو ISO میں آپ اسٹوڈنٹ دور میں رہے تھے یا بعد میں جب آپ نے؟ اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن ہے نا جی، اس میں ہم 4 سالہ دور ہمارا وہاں پر گزرا، جی تربیت وہاں سے ہم نے حاصل کی. اس کے بعد پھر قومیات میں مجلس وحدت مسلمین میں ہم نے کام کیا. اچھا، MWM میں ابھی جو آپ کو 2019 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ذمہ داری ملی ایسا ضلع کے طور پر نا، جی جی تو اس سے پہلے بھی آپ MWM میں رہے تھے کوئی اور ذمہ داری پہ؟ ابھی تو آپ کو ضلع لیول پہ ایک جی جی ذمہ داری اس تھی سے پہلے بھی میں برادر اعجاز حسین زیدی کے ساتھ کام میں نے کرتے ہیں. جنرل سیکرٹری کے طور پر کام کیا MWM میں. ماشاء اللہ.
یعنی کہ 2010 سے ہی ہم MWM میں کہ ساتھ شامل اٹیچ ہیں، رہے. بالکل اٹیچ ہیں. اچھا، آپ کو جب ذمہ داری دی گئی، آپ نے MWM میں ذمہ داری لینے کے بعد کون سے پروجیکٹ آپ نے اپنے تھرو کروائے ہیں ایز یہ ذمہ داری کے طور پر؟ جی جی، اس میں الحمدللہ ہم نے تنظیمی طور پر یہاں پر 33 یونٹ قائم کیے مجلس وحدت مسلمین کے ضلع علی پور ضلع علی پور. مجلس وال، ویسے تو تحصیل ہے لیکن MWM کے لحاظ سے وہ ضلع علی پور جی جی، شمار کیا اس جاتا وقت ضلع تھا. ہے. جی جی. تو یہاں پر ہم نے تعلیم کو فوکس کیا، صحت کو فوکس کیا، اور فلاحی امور کو ہم نے خاص طور پر یہاں پر فوکس کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا علاقہ بڑا پسماندہ اور غریب علاقوں میں شامل ہوتا ہے. جی جی. تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اس چیزوں کو فروغ دیا، اور الحمدللہ یہاں پر ہم نے فلاحی امور بہت بڑی مقدار میں سر انجام دیے. فلاحی امور میں بہت اچھے انداز میں، جی جی، یعنی اسی پلیٹ فارم سے، اسی پلیٹ فارم سے. MWM کے پلیٹ فارم سے. اچھا، اس میں ابھی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاحی امور میں اور تعلیم و تربیت کے آپ کے 33 یونٹ آپ نے بنائے، تعلیم و تربیت کے مختلف آپ نے دروس وغیرہ کا بھی سلسلہ شروع جی کیا. جی، بالکل. اس میں باقی ایک اور سوال تھا میرے ذہن میں، لیکن اس سے پہلے ایک ہے کہ تعلیمی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل شعور ہوتا ہے، بھوک کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا بندہ محنت مزدوری کر کے بھی کھا جی جائے. جی، جب آپ ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، جب ایک لوگوں کو شعور دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو جب تک شعور نہیں ہوگا تو وہ پھر وہی انگریزوں والے، آج کل بھی وہی حالات ہو رہے ہیں پاکستان میں کہ اللہ ہی وارث ہے. جی جی، تو تعلیم اور شعور کے موضوع پہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، ان میں کون کون سے، مثلا قرآن سینٹر ایک ہو گئے جی. یا لیکچرز ہو گئے، اس طرح کے آپ نے جو کام کیے ہوئے وہ اگر آپ ہمیں بتا دیں. اس میں الحمدللہ ہم یہاں پر ایک فلاحی اسکول چلا رہے ہیں. گھلواں یہاں پر ایک آبادی ہے، شیعہ آبادی ہے بہت بڑی ماشاءاللہ. اس میں ہمارا ایک سسٹم تربیتی امور کے حوالے سے خواتین کا وہاں پر دروس کا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد ہم جو طالب علم ہیں وہاں ان کی پوری جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، کسی اچھے لیول تک لے کے جایا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے سال ہم نے علی پور سے ایک اسٹوڈنٹ، اس کو ہم نے پروموٹ کیا اور وہ ڈاکٹر آج کل بن رہا ہے. 1 سال اس کو اس میڈیکل کالج میں ہو گیا. اور اس کے بعد تربیتی حوالے سے دعائے کمیل کا ماہانہ ہمارا پروگرام یہاں پر چلتا ہے. دعائے کمیل ماہانہ یا شب جمعہ؟ جی، شب جمعہ تو ہوتی ہے لیکن زیر اہتمام مجلس وحدت مسلمین جو ہوتی ہے وہ ماہانہ طور پر، جس میں ہم مختلف قراء کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر خواتین کا بھی سلسلہ تربیتی امور کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر اس قسم کے ہم امور سر انجام دے رہے ہیں. یہاں پر پیام کربلا کمیٹی برادران کے ساتھ مل کے ہم یہاں پر ایام فاطمیہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور محرم میں خمسہ مجالس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اہتمام کرتے ہیں. اچھا، اس میں جیسے بھی آپ نے پیام کربلا کمیٹی جو عشرہ محرم کے حوالے سے مجالس کا، اور ایک اور کمیٹی بھی تو ہے نا، اربعین کمیٹی، جس میں اربعین کے جلوس کو جی جی منظم کرنا، اس میں جی، بھی آپ کے الحمدللہ اربعین کمیٹی میں بھی ہم اپنے تئیں ایک مثبت رول ادا کر رہے ہیں. یہاں پر پورے علاقے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. یہاں پر باقاعدہ ہمارا موقف لگتا ہے، اس میں نماز کا اہتمام ہے، اس میں سٹینڈ ہے، اس میں کھانے کا انتظام ہے، اس میں سیکورٹی کے معاملہ، آرام کرنے کی جگہ ہے، باقاعدہ ایک موقف ہے. سبیل امام حسین وہاں پر ارینج کی جاتی ہے، کیونکہ بہت دور دور سے لوگ سفر کر کے جب آتے ہیں جی جی، تو انہیں استراحت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ماشاء اللہ، اور وہ ہمارے موقف میں آ کے وہاں پر یہ ٹائم گزارتے ہیں. بہت زبردست. یعنی فلاحی اسکول ہو گیا، دروس کے پروگرام ہو گئے، دعائے کمیل کا پروگرام ہو گیا، اسی طرح فلاحی امور کے حوالے سے تو ایک بہت طویل لسٹ ہے، جو کہ ایک ٹائم لینے والا سوال آپ نے کیا کہ سبیل امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہم جو غریب مومنین
ہیں ان کو ہم نلکا لگوا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نلکا آج کل 24,000 روپے کا 24-25 لگ رہا ہزار کا آتا ہے. ہے جی جی. ایک لگتا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے مینیج کرنا. اور اسی طرح دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے ہم ہر سال ماہ رمضان میں بھی 15 رمضان جی جی یعنی مولا کی ولادت کے دن. جی بہت بڑا ہمارا راشن تقسیم کا پروگرام ہوتا ہے. اور پورا سال بھی کوئی بیوگان اور یتامہ جو ہیں ان کے لیے ہمارا ماہانہ طور پر بھی یہ پروگرام چلتا رہتا ہے. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہم جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ بھی جاری کرتے ہیں, بکس وغیرہ, یعنی کہ ان کی جو فیس وغیرہ جی فیس کا رینج, کسی کی داخلہ فیس ہے, کسی کی ماہانہ امتحانی فیس ہے, کسی کی ماہانہ فیس ہے, جی جی اپنے محدود وسائل کے اندر جتنا ان آپ کو کر ہم سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. تمام کے تمام, یعنی کہ ہماری فیلڈ آف انٹرسٹ جو ہے وہ شعبہ تعلیم ہے. شعبہ تعلیم میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں. ماشاء اللہ. کہ علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم انہیں پروموٹ کر رہے ہیں دیگر شہروں میں جہاں پر جا کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ملتان میں ہمارا ایک ہاسٹل بھی ہے جو طلباء کو وہاں پر اکاموڈیٹ کرتا ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر وہ اپنی تعلیم حاصل کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ماشاء اللہ. یہ آپ نے واقعہ جس طرح بھی ہے کہ لسٹ ایک پوری جی سلائی سینٹر بھی ہمارا یہاں پر کام کر رہا ہے ماشاء کہ اللہ خواتین کو ہنرمند بنایا جائے تاکہ وہ اپنے روزگار خود سے وہ کریں. اسی طرح امامیہ روزگار اسکیم کے تحت ہم غریب مومنین کو اپلفٹ کر رہے ہیں, انہیں چھوٹے قرضے بلا سود جاری کرتے ہیں جس میں کوئی خانچہ, کوئی ریڑھی, کوئی مرغیوں کا حساب, مرغبانی, جی جی اور اسی طرح سے کوئی بکریاں پالنے کا نظام. یعنی صحیح. کہ کوشش ہماری یہی ہے کہ علاقے کی خدمت اس حوالے سے کی جائے کہ ماشاء اللہ. یہ مولا کی ایک سنت میں سے سنت ہے. اچھا اس میں جو آپ نے کہا کہ 2-3 جو وضاحت طلب ہے سلائی سینٹر جی جو یہ فقط لیڈیز مطلب عورتوں کے لیے ہے جی جی یا مرد خواتین کے لیے. اس میں یہ ہے کہ ہم 6 مہینے میں ان کو کورس کمپلیٹ کرواتے ہیں جی اور پھر اس کے بعد جس کی کارکردگی بہتر ہے اس خاتون کو وہ 16,000 روپے کی جو سلائی مشین ہوتی ہے وہ بھی ایز اے تحفتاً انعام کے طور پر انعام کے جی طور پر اس کو دیتے ہیں ایک کو. جی مثلا ایک کلاس ہے اس میں 10 لڑکیاں یا 15 یا 6-7 جتنی جی کلاس ہوتی ہے جو فرسٹ انعام جو حاصل کرے گی اسے وہ مشین دے دی جائے. مشین اس کو دیجیے. باقی وہ یعنی سیکھ تو جائیں گے لیکن وہ جو اپنا آگے سرکل چلانے کے لیے وہ اپنا پھر خود سے ارینج کریں گے. لیکن ایک کو آپ کے طور پر آپ کی طرف سے یعنی اسی ادارے کی طرف سے وہ دیا جائے گا انعام کے طور پر. اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر بک سٹال بھی ہے جو کہ 2 تحصیلوں میں کہیں پر بھی ایسا منظم انداز میں نہیں چل رہا کہ بہت سے لوگوں کو بکس پڑھنے کا شوق ہے لیکن ان کے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے, تو ہماری وہ لائبریری بھی یہاں پر کام کر رہی ہے الحمدللہ. اچھا اس میں جو ابھی آپ نے یہ جو سلائی سینٹر ہے کس جگہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے جہاں جی پہ ایک ہی مختلف جگہ نہیں, علاقوں سے آتے ہیں لوگ؟ جی جی مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں سے پھر سیکھ کر جو ہے یعنی پھر چلے جاتے ہیں. جی تو اس کے لیے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر آپ سے جی کنٹیکٹ بالکل. یا کوئی اور رابطہ کرتا ہے. اچھا اس میں آپ نے ایک اور بات بتائی کہ کتب سٹال یعنی بک سٹال جو ہے آپ نے کہا کہ جو مطالعے کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے بالکل تو وہ کتابیں خرید سکیں خود سے یعنی. جی تو آپ کا پھر کیسے طریقہ کار ہوتا ہے اس کا یعنی پورا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کتاب کیسے وصول کرے گا پھر پڑھ کے پھر کیسے کتاب واپس ہوتا ہاں ہے؟ جی کتاب اسے ایشو کر دی جاتی ہے, مکمل کرنے کے بعد وہ پھر واپس کریں اور پھر نیکسٹ کوئی بک اگر وہ لینا چاہ رہا ہے تو وہ ایشو کر دی جائے گی اسے. اس کے الگ ایک مصول ہے یا وہ بھی آپ سے رابطہ کرنا؟ جی جی ہمارے ہر شعبے کے علیحدہ ہر مسئولین ہیں, شعبے کے وہ الگ ہر بندہ اپنا کام یعنی آپ سے رابطہ کریں پھر آپ آگے ریفر کریں جی گے ان جی کو کہ بالکل اس بندے سے رابطہ کر لیں. ماشاء اللہ. اچھا آپ نے جو ماشاء اللہ کیونکہ جو تنظیم ایک ہوتی ہے وہ ایز اے سربراہ ہوتی ہے علاقے کی یعنی بالکل اس صحیح. میں غریب عوام جو ہوتی ہے ان کو ہر لحاظ سے تعاون چاہے وہ تعلیمی ہو چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہو. تو ان میں ابھی جو کرونا میں معاملات چلے تھے بالکل جی ہر جی چیز ٹھپ ہو گئی تھی. دہاڑی دار
تو پس چکا تھا، یعنی وہ بالکل جو ڈیلی بیسس پہ کما کے آتا تھا اور کھاتا تھا، وہ اس کا کام ہی بالکل ختم ہو گیا. تو بالکل اس میں آپ نے جو ماشاءاللہ کام کیے تھے قابل تحسین تھے. چند ایک اگر آپ ابھی بس کو بتا اس دیں. میں الحمدللہ ہم نے کرونا کے موسم میں بہت سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، راشن ان کے گھروں تک پہنچایا. اپنا ناصر عباس شیرازی صاحب یہاں پر تشریف لائے اور ایک تقریب ہم نے جو MWM کے وکلا مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. مرکزی جنرل سیکرٹری جی ناصر جی ناصر عباس شیرازی صاحب جی. وہ تشریف لائے تھے. اور اس کے علاوہ ابھی جو حالیہ سیلاب تھا جی اس میں بھی ہم نے لاکھوں روپے کا فنڈ اکٹھا کر کے ڈی جی خان اور اس توسا کے علاقوں میں جو جہاں پہ سیلاب آیا تھا ولی پور سے ہم گاڑیاں بھر کر لے کر گئے اور وہاں پر جا کے تقسیم کیا. اسی طرح سے غزہ اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے ہم نے یہاں پر ڈیسک قائم کیا اور وہ فنڈز اکٹھے کیے اور فنڈز اکٹھے کر کے ہم نے اپنے مرکز کو مجلس وحدت مسلمین کے مرکز کو پہنچائے اور وہاں پر الحمدللہ انہوں نے آگے ان غریب اور نادار لوگوں کو اور فلسطین کے جو تھے ان کو پہنچایا. ماشاءاللہ. یعنی ہر شعبے میں آپ کی تنظیم یعنی MWM اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طرح ہم محرم میں سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں. جی جی. اور اس کے علاوہ ربیع الاول میں الحمدللہ ہم بہت بڑی ریلی عشق رسول کے اظہار کے لیے یہاں پر ارینج کرتے ہیں. عاشقان رسول. جی جی. اور وہاں پر پورے علاقے سے شیعہ سنی برادران تمام کے تمام اس میں شرکت کرتے ہیں. الحمدللہ وہ ایک بہت بڑی پہچان کا ذریعہ بھی ہے. اور اسی طرح جو رجب کا مہینہ ہے اس میں بھی پروگرام ولادت اور شہادت کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام ہم کریں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو یہ ربیع الاول میں ہوتا ہے نا، کیونکہ امام خمینی کا بھی فرمان ہے کہ ہفتہ وحدت منایا جائے، تو اس میں یعنی شیعہ سنی جیسے وہ ایک عالم دین کا بھی فرمان ہے کہ دشمن یعنی ہم ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہے ہیں اور دشمن ہماری گردن تک پہنچ چکا ہے وہ کاٹنے کے چکر میں. اسی تو طرح یہ ایک وحدت کا رمضان سے پہلے ہم، کیونکہ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہم ایک بہت بڑی کانفرنس قرآن کانفرنس کرتے ہیں، منصبہ قرآن کانفرنس، جس میں لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. یہ جوائنٹ وینچر ہے مدینۃ القرآن ملتان کے ساتھ. ان کے قاری حضرات یہاں پر آتے ہیں اور علاقے میں ایک بہت بڑی تشویق پائی جاتی ہے. یہاں پر الحمدللہ ہمارے 12 سینٹر جو کوالٹی ایجوکیشن آف قرآن پر کام کر رہے ہیں. یہاں پر قاری محمد زمان اکبری صاحب اور وجاہت رضا قاری صاحب جو کہ انٹرنیشنل قاری ہیں، اسی طرح قاری ابرار حسین عرفانی صاحب ولی پور میں تشریف لاتے ہیں اور علاقے کو مستفید فرماتے ہیں، جو کہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے انٹرنیشنل قراء کا یہاں پر آنا اور خدمات سر انجام دینا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. ماشاءاللہ جی بہت زبردست ہے. یعنی ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیں. اچھا اینڈ پہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا اپنی کارکردگی اور MWM کی جو آپ کے جب سے آپ کو ذمہ داری ملی ہے. اس میں آخر میں جو ایک آخری سوال ہے کہ آج کل کے دور میں آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس دور کے ہوتے ہوئے کس چیز پہ فوکس کریں تاکہ وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں سطح پہ کامیابی حاصل کر سکیں؟ اس میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسئول بنا کر بھیجا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اور ڈاکٹر محمد علی نقوی فرمایا کرتے تھے کہ ذمہ داری بڑی چیز نہیں ہے بلکہ احساس ذمہ داری بڑی چیز ہے. آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے. اور ہم نے تو اپنی زندگی کو فقط حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی گزاریں جس میں وہ فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہے تو اس کو ہم
اپنے ہاتھ سے سر انجام دیں لازمی، یا ہمارا اس میں کم سے کم کوئی نہ کوئی حصہ لازمی ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست آغا رضوان حسین کاظمی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو آج کل واقعاً ایسا ہی ہے کہ اصل میں ہم لوگ مشکل ہمیں تب ہوتی ہے جب ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب ہم جتنا کر نہیں سکتے لیکن اس سے زیادہ کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو تب مشکل ہوتی ہے۔ اگر ہم قناعت پسند ہو جائیں، جتنا خدا نے ہمیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، تو یہ ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن، بلڈ پریشر کا مریض ہونا، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو قناعت پسند ہونا یعنی جتنا دیا گیا اس پہ راضی ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خدا نے ہمیں ایک جسم دیا ہے صحیح سلام، جو معذور ہیں وہ بھی تو جی رہے ہیں، اور ہمیں سب سے یعنی سیدھا سلامت جسم دیا، اور اس پہ ہم نعمت کریں، اس نعمت پہ ہم شکریہ ادا کریں اللہ کا، اس پہ یعنی جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں اس پہ شکر کریں، اور اللہ کی جو دی گئی نعمات ہیں اس پہ راضی ہوں، اور ان نعمات کو خدا کی راہ میں، خدا کے کاموں میں، جیسے آغا نے بتایا کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے اگر ہم کام کریں گے تو سکون اس میں ملتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اینڈ پہ یہی ہوگا، شکر گزار ہیں آغا صاحب کے کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خدا سلامت رکھے ان کو، اور ان کے یہ جو دینی اور تنظیمی معاملات ہیں ان کو مزید دین دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔